بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج ہمارے پاس 3 ٹاپکس ہیں جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے. 3 اہم موضوعات پر آپ کو خبر دینی ہے اور تجزیہ بھی پیش کرنا ہے آپ کے ساتھ. پہلا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں 2 ججز کی تعیناتی کے لیے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور اس میں 2 نام تجویز کیے ہیں. یہ خط بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس خط کے ذریعے آگاہ کیا گیا ہے کہ کس کس کو سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ تعینات کیا جائے. انہوں نے اپنی سفارش جو ہے، اپنی رائے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب کی ریلی ہے تحریک انصاف کی، اور تحریک انصاف کی ریلی جو ہے وہ زمان پارک سے ناصر باغ تک جاری ہے، اور جس میں ہزاروں کارکن موجود ہیں. عمران خان صاحب کا خطاب بھی ہے اور کارکنوں کا جوش ولولہ بھی اس متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. پھر مریم نواز کا جلسہ ہے لاہور میں. دونوں جو ریلی ہے تحریک انصاف کی وہ بھی، اور جو مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ہے لاہور میں وہ بھی، لیبر ڈے کے موقع پر جو ہے یہ جلسہ اور ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس ریلی میں کیا ہوا، اور اس جلسے میں جو ہے جو خطاب تھا مریم نواز کا اس میں انہوں نے کیا کہا. اور چونکہ مریم نواز رمضان شریف میں جو ہے وہ عمرہ پر گئی تھیں اپنے والد میاں نواز شریف کے ساتھ، اور اب واپس آئی ہیں، اور واپسی کے بعد ان کی پہلی انٹری ہے سیاست میں اور پہلا جلسہ ہے جس میں انہوں نے بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے. نہ صرف سپریم کورٹ کو جو ہے وہ پر تنقید کی ہے، بلکہ عمران خان کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں. اس کو ہم کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے اس میں مزید جو ہے وہ ہم چیزیں ایڈ آن کر سکتے ہیں کہ اس میں بہتری اور کیسے لائی جا سکتی ہے. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں. سپریم جوڈیشل کونسل ہائیسٹ فورم ہے سپریم کورٹ کا اور اس ملک کا بھی، جس کے لیے سینئر موسٹ جج جو ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے اپنا ایک خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو. اور یہ خط اس سینیریو میں، اس وقت میں جو ہے جو صورتحال چل رہی ہے اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی سفارش کی ہے، اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسرت ہلالی کو سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ تعینات کرنے کی جو ہے وہ سفارش کی ہے. یہ خط جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لکھ دیا ہے، اپنی آراء سے، اپنی تجویز سے، اپنی سفارش سے انہیں آگاہ کر دیا ہے. یہ خط بڑی اہمیت کا حامل ہے. 2 جج صاحبان کی تعیناتی ہونی ہے سپریم کورٹ میں، اور آج اسی تعیناتی کا ذکر جو ہے وہ مریم نواز نے بھی اپنی اسپیچ میں کیا. ان کا یہ کہنا تھا، میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ جو ہے بتاتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ عمر رضا بندیال صاحب اور 3 رکنی بینچ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں اور کس کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کیا جا رہا ہے. یہ گروہ ہے جو اگلی تقرریوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. عمران خان کالی بالٹی سر پر رکھ کر نکل پڑتے ہیں. مجھے بطور سیاسی شخصیت یہ دیکھ کر شرم آتی ہے کہ یہ کالی بالٹی کبھی کسی نے نہیں دیکھی. لیڈر جو ہے وہ سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں اور چلتے ہیں. اب یہ جو اشارہ کیا گیا ہے مریم نواز کی اسپیچ میں کہ جو تقرریاں ہونی ہیں مستقبل میں، یعنی کہ سپریم کورٹ کی تقرری کی بات کی جا رہی ہے. ایک تقرری آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2022 میں ہونی تھی، اور وہ تقرری تھی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی، اور جنرل باجوہ نے سبکدوش ہونا تھا اور انہوں نے ٹیک اوور کرنا تھا. تو اس تعیناتی پر بڑا شور تھا، بڑا پریشر تھا. اور اب سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان جو ہے وہ تعینات ہونے ہیں، جس کے متعلق جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے بھی آج اپنی رائے جو ہے وہ دے دی ہے، اور آج اسی تقرری کا جو ہے وہ اشارہ کیا ہے مریم نواز نے اپنی اسپیچ میں کہ یہ جو 3 رکنی بینچ یا باقی جو جج صاحبان کر رہے ہیں جو ہے وہ اس پہ تقرریوں کا معاملہ ہے، تقرریاں کروانا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی کی. تو دوسرا جو اہم ٹاپک ہے
وہ عمران خان صاحب کی ریلی ہے لاہور میں۔ عمران خان کو سخت جو ہے وہ سیکورٹی تھریٹس ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان فزیکل جو ہے وہ اپیرنس نہیں دیتے سر عام، بلکہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ یا تو اپنی بل پروف گاڑی میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور یا پھر اگر ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا کسی جگہ پہ انہوں نے پیش ہونا ہو تو اس بل پروف شیٹس جو ہیں، اور ایک خاص قسم کا ایک آپ بول پروف کیپ کہہ لیں، جسے جو ہے وہ مریم نواز نے آج بلیک بالٹی کہا ہے، وہ ان کے سر پہ ہوتی ہے تو پھر پیش ہوتے ہیں۔ آج ناصر باغ کی طرف جو ریلی گئی ہے وہاں پر عمران خان صاحب باہر نہیں نکلے، انہوں نے اپنے کارکنوں سے جو ہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے ہی خطاب کیا، اور گاڑی سے ہی انہیں جو ہے وہ اپنا دیدار کروایا۔ کارکنوں کا بڑا جوش تھا، بڑا ولولہ تھا، اور یہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا جو سفر تھا یہ گھنٹوں میں طے کیا گیا ہے، اور ناصر باغ میں ہزاروں کارکن جو ہے وہاں پہنچے ہیں۔ لیکن جو سیکورٹی تھریٹس ہیں عمران خان کو، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ انہوں نے سیکورٹی تھریٹس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی بڑے جلسے میں شرکت نہیں کی۔ مینار پاکستان میں آپ نے جلسہ دیکھا ہوگا، لیکن وہ بھی بل پروف کیبن میں انہوں نے خطاب کیا تھا، اور بل پروف کیبن کے ذریعے ہی انہوں نے اپنے کارکنوں سے شیک ہینڈ کیا، شیک ہینڈ تو نہیں بلکہ ہاتھ ویو کیا، اور ان کو جو ہے وہ اپنی اپیرنس دی۔ لیکن وہ سر عام جو ہے وہ کسی جلسے میں کسی سٹیج پر جو ہے وہ نمودار نہیں ہوتے، کیونکہ سیکورٹی کے معاملات ہیں، اور سیکورٹی ان کی جو ہے وہ کافی ہائی الرٹ ہے، چونکہ کافی تھریٹس ہیں۔ انہوں نے بار بار اپنے مرڈر کی بھی جو ہے وہ نشاندہی کی تھی، بار بار اپنے جو ہے وہ یہ کہا ہوا ہے انہوں نے کہ مجھے جو ہے مروانے کی سازش کی جا رہی ہے، مجھے قتل کروانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وہ مختلف اوقات میں گاہے بگاہے اپنے خلاف ہونے والی سازش کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو آج جو ان کی بل پروف جو ہے گاڑی تھی، اس کے ساتھ ایک جیمرز کی گاڑی چلتی ہے پنجاب گورنمنٹ کی ان کی سیکورٹی کے لیے، اس میں آج کوئی تکنیکی خرابی ہوئی جس کے باعث جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے یہ ریلی رکنا پڑی، اور پھر بعد میں یہ ریلی دوبارہ اپنی منزل کی طرف رواں ہوگی۔ اس ریلی میں ہم نے جو دیکھا ہے یہ ایک الیکشن کمپین کا حصہ تھی۔ رات جو ہے وہ پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس ریلی پر پابندی لگائی گئی، اور پھر بعد میں رات گئے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے تحریک انصاف کو اس ریلی کی پرمیشن دے دی۔ تحریک انصاف نے نہ صرف لاہور میں جو ہے وہ ریلیوں کا انعقاد کیا ہے، بلکہ راولپنڈی میں بھی ایک بڑی ریلی تھی جہاں پر شاہ محمود قریشی اور اسد کیسر اور اسد عمر اور باقی لوگوں نے خطاب کیا، اور اپنے کارکنوں سے جو لائن آف ایکشن ہے تحریک انصاف کی اس پر بات کی۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ناصر باغ میں پہنچنے والی ریلی بہت بڑی تھی، جو زمان پارک سے شروع ہو کے اور آخر تک گئی ناصر باغ تک، اور پھر جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کارکنوں سے خطاب بھی کیا، اور اپنی اگلے لائحہ عمل کا بھی اعلان کیا انہوں نے کہ کس طرح وہ اپنی کمپین کو لیڈ کریں گے، اور کس طرح جو ہے وہ پنجاب میں الیکشن کے لیے اتریں گے، اور کس طرح عام انتخابات کے لیے وہ تاریخ لینے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم آج جلسہ ہوا تھا جو مریم نواز صاحبہ نے کیا لاہور میں ہی، اور یہ جلسہ جو ہے وہ لیبر ڈے کے موقع پر ہی کیا گیا۔ پہلی آج اپیرنس تھی مریم نواز کی عمرہ کے بعد، رمضان شریف کے بعد، اور انہوں نے اپنے کارکنوں سے خطاب کیا جس میں پرویز رشید سمیت باقی رہنما بھی شریک تھے۔ اس میں انہوں نے بڑا جو ہے وہ تنقید کی ہے ثاقب نثار سابق چیف جسٹس ان پر، ان کے بیٹے پر، اور سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ پر جو جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو پنجاب کے الیکشن ہیں اور پھر پنجاب کے الیکشن کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ کروانے کا انہوں نے حکم دیا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ثاقب نثار کی آڈیو جو ہے، آڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز کو ٹھوک دو یا مار دو۔ ثاقب نثار کے بیٹے کی گفتگو
سنی جو گالی دینے کے بغیر بات نہیں کرتا۔ دنیا میں فیصلے میرٹ پر ہوتے ہیں اور یہاں فیصلے ساسوں اور بیٹوں کے کہنے پر کیے جا رہے ہیں۔ ثاقب نثار اور عمران خان صاحب کا وکیل خواجہ رحیم کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف پرچہ دیں گے، جتنی مرضی پرچے دے دو، کچھ نہیں ہونے والا۔ مریم نواز نے کہا کہ ثاقب نثار کا بیٹا ٹکٹ کے لیے پیسے پکڑ رہا ہے، چور کا بیٹا چور۔ والد صاحب نے کیسی ٹریننگ دی ہے، ابھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، جب یہ عوام کی کرسی پر بیٹھے تھے تو اس وقت کیا کیا ہوگا؟ ثاقب نثار، مجھے بتاؤ کہ پاناما کیس کے عوض آپ نے کیا کیا لیا؟ تو یہ وہ الزامات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج مریم نواز نے اپنے جلسے میں کی، اور جو آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں ثاقب نثار کے صاحبزادے کی، اور پھر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی مدر ان لا کی، اس میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، جو لنک جو ہے وہ بن رہا ہے، اس سے تو یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ کس طرح ثاقب نثار صاحب کا بیٹا جو ہے وہ پیسے پکڑ رہے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم کے والے سے، اور ثاقب نثار صاحب کی محنت کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کتنی محنت کی ہے آپ کی ٹکٹوں کے لیے۔ تو یہ ایسا چیزیں جو ہے وہ ساری ایکسپوز ہو رہی ہیں، اور ذاتی گفتگو جو ہے اس کو منظر عام پر لایا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے، جو کہ اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا۔ کوئی بھی کسی کی پرسنل گفتگو یا پرسنل لائف پہ جو ہے وہ اگر آڈیو ویڈیو آتی ہے تو وہ قابل تعریف جو ہے وہ اقدام نہیں ہے، بلکہ قابل مذمت چیزیں ہیں۔ لیکن جو اندر خانے سازشیں ہو رہی ہیں، جو ہمارے سامنے ایک رول ماڈل جو ہے وہ شخصیات پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کا اگر آپ بیک گراؤنڈ اب سامنے آ رہا ہے یا ان کی متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے لوگ حیران ہیں کہ ایک کئی ایسی شخصیات جن کو جو ہے وہ عوام اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور عوام ان کو جو ہے وہ ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اور ان سے متعلق ان سے منسوب جو ہے وہ چیزیں اگر اس طرح سامنے آنی شروع ہو جائیں اور سامنے آ رہی ہوں، تو آلدو ان کی پرسنل لائف سے متعلق ہیں، آڈیو ویڈیو لیکس نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو گفتگو کی جا رہی ہے، جو لنک جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں، اس سے کئی لوگ جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ شخصیات، یہ ادارے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس حد تک انوالو ہوتے ہیں، اور اس حد تک جو ہے وہ چیزیں جاتی ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ ساتھ ساتھ اس پی ٹی آئی اور حکومت کے ڈائلاگ بھی ہونے ہیں، لیکن وہ بھی اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈائلاگ بھی جو ہے وہ تعطل کا شکار اور ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ منگل کا روز بڑا امپارٹنٹ ہے اس والے سے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔